تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں ہر بندے کی رعایت رکھی گئی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مالداروں کو مال عطا فرما کر دنیاوی زندگی میں راحت نصیب فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے غریبوں کو بھی بے حال و بے مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے غریبوں کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کا انتظام فرمایا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، جو کہ شریعت کا حکم ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مقصد اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مسکینوں کا فائدہ ہو جائے اور گناہوں کی معافی ہو جائے، کہ رمضان المبارک کے درمیان انسان جن آداب کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے تھا انسان کو، چونکہ وہ آداب ہر بندہ بجا نہیں لا سکتا، غلطیاں کوتاہیاں اکثر طور پر لوگوں سے ہو جاتی ہیں، تو ان کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کا حکم ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا مقصد کہ عید کے اوپر غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، یہ صدقۃ الفطر کا جو مقاصد میں سے اہم مقاصد ہیں۔ اور اس کے بعد صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے، اس کے نصاب کو دیکھنے کے لیے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور مال زید کو سامنے رکھا جائے گا، کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا پہلے دور کے مطابق، اور آج کل جس کے پاس 1 تولہ سونا ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح چاندی کو جس طرح زکوٰۃ کے نصاب میں دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی 52 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اسی طرح صدقۃ الفطر میں بھی اس کو دیکھا جائے گا کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو اس پر جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر سونا چاندی نہیں ہے کسی کے پاس، صرف پیسے ہیں، نقدی ہے اس کے پاس، تو نقدی بھی دیکھی جائے گی کہ اتنا نقدی مال ہو کہ جس کی مالیت جو ہے 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یا ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، لیکن مال تجارت ہے، اس کے پاس تجارت کا مال اتنا ہے کہ جس کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر بھی جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ یا اس کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے لیکن مال زید ہے، اور مال زید کی قیمت اتنی ہے جتنا 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس نہ اتنا سونا ہے، نہ اتنا چاندی ہے جتنا بیان کی گئی ہے، نہ اتنا نقدی ہے، یہ سب چیزیں ملا کر اگر اتنا نصاب پہنچ جائے کہ 52 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے مالیت، تو تب بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقۃ الفطر ان کے والد کے ذمہ ہے ادا کرنا، اور جو بالغ اولاد ہے اور بالغ اولاد کا صدقۃ الفطر والد کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہے تو خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے گی، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر والد نے ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کرنا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر شوہر جو ہے بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے اور بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بیوی اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو تب تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی صدقۃ الفطر کے وجوب میں زیادہ انسان کو گہرائی میں زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب بنے، تو تب بھی صدقۃ الفطر خوشی سے اس کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا روزے کے اندر کمی کوتاہی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، تو اس لیے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی۔ اور صدقۃ الفطر کا نصاب بنانے میں جب انسان اپنی
ملکیت دیکھتا ہے، اپنا مال دیکھتا ہے، تو اس میں جو خالی مکانات کھڑے ہیں، بعض دفعہ کئی لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، سونا چاندی نقدی مال تجارت، لیکن ان کا پلاٹ یا مکان خالی پڑا ہوا ہے، تو وہ اگر ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی نصاب کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار کتنا ہے؟ اصل جو حساب کتاب ہے ہمارے علاقے میں وہ تو یہ ہے کہ 2.25 سیر گندم، لیکن 2 سیر گندم پوری احتیاطاً ادا کرنی چاہیے تاکہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں شک جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ آگے صدقۃ الفطر اصل واجب جو ہوتا ہے، اصل اس کے واجب ہونے کا وقت جو ہے وہ عید کا دن ہے، لیکن اگر عید کے دن سے پہلے بھی اگر کوئی ادا کر دے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ عید کے دن بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں، صدقۃ الفطر غریبوں تک پہنچا نہیں سکتے، اور غریب لوگ بھی ہر کسی سے بیک وقت عید والے دن وصول کر نہیں سکتے، تو اس لیے عید کے دن سے پہلے ہی اگر رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ آگے صدقۃ الفطر کی ادائیگی اور تقسیم کا طریقہ کار جو ہے اس کا بعض دفعہ کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ ایک گھر کے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ایک فقیر کو دے دیتا ہے، تو یہ صورت بھی صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صدقۃ الفطر گھر کے جتنے افراد کا بنتا ہے وہ ایک ہی تھیلے میں اکٹھا کر لیتے ہیں دانے وغیرہ، اور فقیر آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو کسی فقیر کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ تھوڑا دے دیا، تو یہ صورتحال بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی فقیر بہت زیادہ مستحق ہے تو گھر کے سارے افراد کا صدقۃ الفطر ایک ہی تھیلے میں اکٹھا ہوا ہے اور سارے کا سارا ایک فقیر کو بھی دے دیں تو تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ آگے صدقۃ الفطر کس کو دے سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی وہی زکوٰۃ والا قاعدہ ہے کہ جس سے انسان خود پیدا ہے، یعنی انسان کی اپنی نسل، اس کے باپ ہے، اس کا دادا ہے، تو اس طرح کی جو نسل ہے ان کو صدقۃ الفطر انسان نہیں دے سکتا۔ اور جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسی ہے، اور نواسی ہے، تو اس طرح کے رشتہ داروں کو بھی صدقۃ الفطر انسان نہیں دے سکتا۔ اور صدقۃ الفطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو صدقۃ الفطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی جس طرح جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی صدقۃ الفطر کے۔ اور زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اتنا سونا چاندی نقدی مال تجارت وغیرہ جمع نہیں ہے کہ خود ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے، تو وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یعنی جو تازہ کماتے ہیں اور تازہ کھا جاتے ہیں تو وہی لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کی کوئی تجارت نہیں ہے زیادہ، یا جن کی کوئی زمین زیادہ نہیں ہے، صرف ضرورت کی حد تک زمین ہے، ضرورت میں ہی اس کی آمدن زمین کی آمدن استعمال ہو جاتی ہے، 1-2 ایکڑ ہے صرف، اور وہ گھر کے ضرورت کے کاموں میں ہی اس کی آمدن خرچ ہو جاتی ہے، یا کوئی معذور ہے، یا اس طرح جس کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا آدمی جس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ خود اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو، تو وہ شخص زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، اس کو دینے سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ صدقۃ الفطر پابندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزے کے ادب اور آداب کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔